ملک عراق تھا اور عراق کا ایک قصبہ تکریت، وہاں پہ گھر تھا نجم الدین ایوب کا۔ نجم الدین ایوب کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام محمد یوسف رکھا گیا، لیکن تاریخ نے اسے نام دیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ عیسائیوں کے ساتھ جنگ عروج پر تھی۔ ایک بہت بڑے کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی صدارت میں جنگی کمانڈروں کا اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہت قریبی دوست اور ہسٹورین مورخ بہاؤالدین شداد، انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان، ڈپٹی انٹیلیجنس چیف زاہدان اور ان کے اہم کمانڈر تقی الدین، جو رشتے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھتیجے لگتے تھے، جس کی تربیت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور اسے لڑنا سکھایا تھا۔ وہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اختلاف اتنا بڑھتا ہے کہ تقی الدین واک آؤٹ کر جاتا ہے، بائک آؤٹ کر دیتا ہے۔ سلطان اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے، وہ بات جاری رکھتے ہیں۔ جب شام کو صلاح الدین ایوبی کو یہ خطرناک خبر ملتی ہے کہ جو دستہ تقی الدین کے انڈر تھا وہ دستہ بھی غائب ہے فوج کا، اور تقی الدین خود بھی غائب ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اب پریشان ہوئے۔ 2 دن بعد علی بن سفیان، جو انٹیلیجنس چیف تھے، جنہوں نے دنیا میں انٹیلیجنس نیٹ ورک کو متعارف کرایا، انہوں نے خبر دی کہ تقی الدین نہ صرف لشکر چھوڑ گیا ہے بلکہ صلیبیوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو واقعی بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ بہرحال وہ پیچھے نہ ہٹے، مارکا ہوا صلیبیوں کا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا، اور حسب معمول سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو روند ڈالا۔ لیکن علی بن سفیان رپورٹ دے چکا تھا کہ جس لشکر کو آپ روند رہے ہیں اسی لشکر کی مدد کے لیے تقی الدین آیا ہوا ہے، لیکن وہ جنگ میں نظر نہیں آ رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلطان نے علی بن سفیان کو بتایا کہ میں نے اسے درس دیا تھا کہ جب 2 فوجیں آپس میں لڑیں اور جو فوج ہار جائے، بھاگ جائے، اور فاتح فوج مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جائے، اسے ارد گرد کا ہوش نہ رہے، تو ایک کوشش کرنی چاہیے، پھر حملہ کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد، جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے مال غنیمت کے چکر میں۔ ایوبی نے اپنی فوج کو کہا کہ وہ مال غنیمت اس طرح سمیٹے کہ ان کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پر ہوں، وہ پوری طرح الرٹ ہوں، لیکن شو یہ کرائے کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ دانا تقی الدین نے چگ لیا۔ تقی الدین نے ٹیلے کی اوٹ سے جب دیکھا کہ مسلمان پوری طرح مصروف ہو گئے ہیں، غرق ہو گئے ہیں مال لوٹنے میں، مال غنیمت لوٹنے میں، تو تقی الدین نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دیا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا تو پورا لشکر جو کہ مال غنیمت لوٹنے کی اداکاری کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اور تقی الدین کو پتہ چل گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ سٹوری یہیں پہ روکتے ہیں۔ علی بن سفیان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر آج تقی الدین حملہ نہ کرتا تو مجھے اپنی تربیت پر شک ہوتا،
میری تربیت پہ تف تھی، میرے استاد ہونے پہ تف تھی، میرے جرنیل ہونے پہ تف تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری استادی یا میری جرنیلی وہ کامیاب رہی۔ تربیت کا بڑا اہم اثر ہوتا ہے۔ پاکستان کے کسی ادارے کو دیکھ لیں، پاکستان کے کسی نظام کو دیکھ لیں۔ ہاں، یہ بات بتاتا چلوں کہ بعد میں تقی الدین تائب ہو گیا، دوبارہ وہ فوج میں بھی شامل ہو گیا، دوبارہ اس نے بیعت بھی کر لی، سارا کچھ، لیکن مجھے اپنی استادی پہ شرمندگی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کئی محترم ویورز کومنٹس دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہسٹری میں دلچسپی ہے۔ بالکل ہے، ایک تو دلچسپی ہے، دوسرا اس کو کوریلیٹ کیا کریں۔ یعنی ہسٹری کس لیے ہوتی ہے؟ ماضی سبق کے لیے ہوتا ہے، پچھتانے کے لیے نہیں ہوتا۔ افراد یا قومیں غلطی کرنے سے تباہ نہیں ہوتی، غلطی پر اصرار کرنے سے تباہ ہوتی ہیں۔ پاکستان کی کون سی کہانی ہے؟ ایوب خان کے مارشل لاء نے ہمیں کیا دیا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ یایا کا مارشل لاء، یایا کے مارشل لاء نے ہمیں کیا دیا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش ٹھیک ہو گیا۔ یایا کے مارشل لاء سے ہم نے کیا سیکھا؟ ضیاء کا مارشل لاء، افغان جنگ، دھماکے، افیون، کلاشنکوف، دہشت گردی۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء سے ہم نے کیا سیکھا؟ وہی 9/11، اسامہ بن لادن، وہی دہشت گردی، مسجدوں میں دھماکے، لال مسجد، سارا کچھ۔ ماضی بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ جتنی بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں نا، وہ ماضی سے ہٹ کے چل رہی ہیں، ماضی میں نہیں زندہ، وہ حال میں زندہ ہیں، مستقبل میں زندہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے دو درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو ٹھہر جائیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے ماضی اور حال سے۔ اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی، روزانہ کہنا پڑتا ہے 7,000 ویوز ہوتے ہیں، 1,000 بھی لائکس نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں آپ کو کون سی چیز ناپسند ہے، حالانکہ میرا حسن انواع ہے، میرے بال آپ دیکھ لیں کتنے حسین ہیں۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سبسکرائبر ہیں تو کومنٹ کر دیں پیارا سا، کوئی گالی شالی لکھ دیں، یعنی گالم گلوچ بڑا مشہور ہے پاکستان میں، ہمارا قومی کلچر ہے، وہ لکھ دیں اور اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اور جو فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں لیلا اردلی، ان کی تعلیمات کے مطابق اور محمود نیادی نامی ایک لفنٹر کے جو ہے نا وہ مطابق اس نظام کے منہ پہ تھو، اس نظام کے بنانے والوں پہ تھو، یہ نظام ایجاد کرنے والوں پہ تھو، یہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی خبروں کی جانب۔ فلک جاوید خان کو اس طرح ریکی کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ صنم جاوید خان کی بہن ہے، ایکٹیوسٹ ہیں، بولتی ہیں، ٹویٹ کرتی ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں اپنی 62 لاکھ کی جیولری اور دوسری چیزیں بیچی ہیں، لیکن یہ لاہور سے اسلام آباد پہنچی ہیں۔ پہلے غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا کہ سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ سے ملی ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یوزول غلیظ پروپیگنڈا تھا، عدت کیس ہو گیا اور ازدواجی تعلقات ہو گئے اسی طرح کا، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اداروں کو بہت بہت مبارکباد۔ ایک کالا ڈالا تھا، ایک جو ہے نا وہ ویگنار تھی، ریکی کی گئی اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک، پھر پکڑا گیا، کتنے بندے انوالو تھے، سیف سٹی کیمروں سے کام لیا گیا۔ کاش BLA کے لیے یہ کیا جاتا، کاش TTP کے لیے یہ کیا جاتا، کاش امن و امان کے لیے یہ کیا جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا رؤوف حسن پر خسرو نے حملہ کیا تھا، ان کا آج تک کوئی نہیں پتہ۔ بہرحال فلک جاوید خان گرفتار کر کے غائب کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کا بدترین دور چل رہا ہے، عورتیں، لڑکیاں، خواتین
مجھے ضیاء کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، مشرف کا سارا یاد ہے، میں نے خود مار کھائی ہے مشرف کے دور میں۔ اس طرح عورتیں اور بے نظیر کے ساتھ نہیں کیا گیا، نصرت بھٹو کے ساتھ، حالانکہ ضیاء تھا، منافق آدمی تھا، یہ نہیں کیا گیا، لیکن اس دور میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ وادی تیرا آپ کو بار بار رپورٹ کر رہا ہوں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں عام لوگوں کی، بچوں کی۔ وہاں پہ سنا ہے کہ تحریری معافی جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے اور اب تسلیم کر لیا گیا ہے کہ واقعی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ ایک جو ممبر ہیں، میرا خیال ہے صوبائی اسمبلی کے ہیں، انہوں نے میزائل کے وہ ٹکڑے بھی دکھا دیے ہیں جو میزائل وہاں پہ آ کر لگے ہیں۔ بہرحال ایف آئی آر تو آپ بھول جائیں، ایف آئی آر کور کمانڈر کے خلاف اور بریگیڈیئر کے خلاف، یہ عرشی مخلوق ہیں، یہ نوری مخلوق ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہیں۔ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں عوام کے نمائندوں کے خلاف، جن کو عوام ووٹ ڈالتے ہیں، ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوتی ہیں۔ ان پہ جو ہے نا وہ ان کو اڈیالہ کوٹ لکھپت ادھر بھیجے، بلڈی سویلینز، عقل ہے نہیں، ووٹ ڈال دیتے ہیں عمران خان کو، ان پہ کیس بنائے جاتے ہیں۔ یہ کور کمانڈر، یہ بریگیڈیئرز، یہ معصومین ہیں، معصوم لوگ ہیں، نہ یہ کرپشن کرتے ہیں، نہ یہ چوری کرتے ہیں، نہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہرحال ایف آئی آر تو آپ کو پتہ ہے۔ اپنے کسانوں کے ساتھ کیا کیا گیا پتہ ہے نا آپ کو؟ گندم کے وقت $1.5 ارب کی گندم وہ درآمد کرنی پڑے گی، یہ فرمانا ہے رانا تنویر صاحب، وفاقی وزیر ہیں۔ $1 ارب کے لیے ہم اندھیرے میں منہ دیوار کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آئی ایم ایف والے گوروں کو کہتے ہیں، ورلڈ بینک والے گوروں کو کہتے ہیں کہ پیچھے آپ نے جو کرنا ہے، اندھیرا ہے، آپ کر لیں، $1 ارب دے دیں۔ اب $1.5 ارب کی گندم امپورٹ ہوگی چینی کی طرح، کیونکہ اس میں پھر مال بنایا جائے گا۔ اس کے بعد فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا یہ حماس کے لیے انعام ہے، یہ کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ یہ نوسر باز، یہ فراڈیا، یہ 4-5 دفعہ ویٹو کر چکا ہے جنگ بندی کو، کہتا ہے میں نے 7 جنگیں بند کرائی ہیں، 7 جنگیں دنیا میں ہوئی نہیں ہیں، بہرحال اس نے بند کرا دی ہیں۔ ظاہر ہے جی، سپر طاقت کا صدر ہے، جو انڈے دے بچے دے مرضی ہے۔ بہرحال یہ کہتا ہے کہ جی یہ انعام ہوگا حماس کو۔ اس کے علاوہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے اقوام متحدہ میں کہ طیب اردوان نے جو ہے اسرائیل پہ جو ہے نا وہ تنقید کی ہے، تو مائک جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا ہے، یعنی مائک بند ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستانی اسمبلی میں ہوتے تھے، پی ٹی وی پہ، اب اقوام متحدہ نے بھی یہاں سے سیکھ لیا ہے۔ بہرحال اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ لگام ڈالی جائے۔ اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے میں پہلے رپورٹ کر چکا تھا کہ سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہو سکتی، یہ عظمہ بخاری نے فرمایا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریلیف کارڈ بنے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا تصویروں کا رول ہے، وہ کہتا ہے درمیانہ کہ میری ماں کی تصویر، یہ مکھیہ منتری کہتی ہیں کہ میری تصویر، میرے ابے کی تصویر، تو اب وزیر اعلیٰ ریلیف کارڈ بن رہا ہے جس پہ لازمی طور پہ کس کی تصویر ہوگی؟ میری تو ہو نہیں سکتی، میرا حسن انّے واہ ہے، تو یہ مکھیہ منتری کی، یہ عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا ریلیف کارڈ اب ملے گا اگر آپ نے لینا ہو تو۔ ایک بار پھر نشانہ بنی ہے جی جعفر ایکسپریس، یہ واحد ٹرین ہے جو پورا پنجاب کراس کر کے بلوچستان جاتی ہے، فوجی استعمال کرتے ہیں اور سرکاری ملازم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی 7 بوگیاں وہ ٹریک سے اتر گئی ہیں، دھماکے ہوئے ٹریک پہ، اور 2 پولیس والوں سمیت 12 افراد اس میں زخمی ہیں، شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی۔ میں نے ابھی کہا نا جس طرح فلک جاوید کو گرفتار کیا ہے تو اسی طرح وہاں بھی اگر امن و امان قائم کر لیتے تو اچھی بات تھی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے بہت بزرگ لیکن بہت بڑے جو مفتی اعظم تھے، آپ نے کئی دفعہ ان کو جو ہے نا وہ ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، خطبہ حج میں شیخ عبدالعزیز وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ کی عمر 80 سال ہو، 100 سال ہو، 200 سال ہو، بہرحال وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے بعد وزیر خزانہ نے جو ہے نا سیلاب کے متھے لگایا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے غربت بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں سیلاب سے پہلے ہر پاکستانی کے پاس مرسڈیز، بی ایم ڈبلیو اور فراری تھی، لیکن سیلاب آیا تو وہ سارے بہہ گئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ یہ ارباب محمد طاہر، انہوں نے وہ زوجیت والا کیس جو ہے نا وہ
منظور کیا، سماعت کے لیے نوٹسز جاری کیے، تو مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آتی جب یہ جج گھر جاتے ہیں تو ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں یہ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ حق زوجیت کے کیس سن رہے۔ میں تو مطیع اللہ جان صاحب کب کا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جج ہیں، یہ جو وکیل ہیں، یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کی جو جوان اولادیں ہیں، خاص کر بیٹیاں، ان کے بیٹے، ظاہر ہے وہ بڑے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے اور چوڑے بھی ہوتے ہوں گے کہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، چاہے وہ یحییٰ افریدی ہو، چاہے وہ مندو خیل ہو، چاہے وہ امین الدین خان ہو، قاضی فائدیسہ ہو، ڈوگرا راج ہو، یہ لوگوں کو کس طرح سامنا کرتے ہوں گے کہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ کس کے ٹاؤٹ ہیں، کس کے پیمپر صاف کرتے ہیں اور کس کے تسمے باندھتے ہیں۔ بہرحال مطیع اللہ جان نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ بہرحال اگر ہم اپنے ویلا کی بات کریں تو بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ یہ شخص انپریڈکٹیبل ہے اور امریکہ کی جو پستی کا سفر ہے وہ انشاءاللہ یہ اپنے 4 سالوں میں مکمل کرے گا۔ جب یہ کمپین کر رہا تھا چارلی کرک اور ایلون مسک کے ساتھ تو اس کا دعویٰ تھا کہ یہ آتے ہی دنیا میں جنگیں بند کرائے گا۔ یہ جو بائیڈن کی شرارت ہے۔ جنگیں تو بند کیا کرانی تھی، آپ نے غزہ میں دیکھا، آپ نے یوکرین میں دیکھا۔ اب جناب کیا فرماتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ جو رشیا کی مالی حالت ہے تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ یوکرین جنگ جاری رکھے اور یوکرین کے جو علاقے جو ہے وہ رشیا نے لے لیے ہیں، ان کو یوکرین واپس لے کر اپنی اصلی حالت میں بحال ہو سکتا ہے۔ ایک اور انہوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ جو یورپی یونین ہے وہ مدد جاری رکھے یوکرین کی اور تیل خریدنا رشیا سے بند کر دے۔ بھارت بھی تیل نہ خریدے، رشیا کی معیشت اور بحرانوں کا شکار ہو جائے گی۔ یعنی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلحہ بیچنے والے تھے امریکہ میں، ان کی جو ہے نا وہ بیانیے پہ ٹرمپ آ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا جنگیں بند کرائیں گے۔ اگر جنگیں بند ہوتی ہیں تو وہ ٹنوں کے حساب سے جو روزانہ اسلحہ تیار ہوتا ہے امریکیوں کا، وہ کدھر جائے گا؟ اس نے کہیں تو لگنا ہے کہ کوئی انسان تو اس سے مرے گا نا، چاہے عراق ہو، شام ہو۔ ہاں مسلمان زیادہ مر رہے ہیں لیکن کہیں تو اس نے لگنا ہے۔ تو بہرحال ان کے بہلاوے میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں کہ رشیا کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے اور یورپی یونین مدد جاری رکھی یوکرین کی، یوکرین اپنا علاقہ سارا واپس لے، یعنی اس کو شے دی ہے، اور ہم نیٹو کو جو ہے وہ اسلحے کی سپلائی جاری رکھیں گے، یوکرین کو بھی جاری رکھیں گے۔ بعض تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ احمقانہ اقدام وہ تیسری عالمی جنگ کو ٹریگر کر سکتے ہیں کہ جی وہ نیٹو اگر رشیا میں آیا تو آپ کو پتہ ہے رشیا کتنی بڑی وار مشین ہے، ابھی تو اس نے کوئی خاص ہتھیار استعمال نہیں کی، وہ تو روایتی جنگ لڑ رہا ہے یوکرین کے ساتھ، تو یہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسلحہ بیچنا ہے آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف جو ہے نا ان کی ملاقات ہوئی ہے، فارم 47 کے جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں، قابض ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور یہ ملاقات پورے 36 منٹ کی تھی، 36 منٹ کی، جس میں لٹک گئے۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف لٹکتے ہیں، جو چیز لٹکنے والی ان کو مل جائے اس سے لٹک جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا یہ یوں یاں، یعنی ڈھیڈے شکر انگل نہیں ماری ٹرمپ کو۔ یعنی یہ شخص جب انتینو گوتریس کو دیکھتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتا ہے، یہ جو ہے نا وہ اس کو دیکھتا ہے، میکرون کو دیکھتا ہے، یہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی کہتا ہے، یعنی لگتا ہے کہ ابھی یہ پینٹ اتار دے گا، چڈی پھاڑ دے گا، کوٹ اتار کے پھینک دے گا، لٹک جائے گا۔ تو یہ اور سمدھی ہو گیا، یہ 36 سیکنڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ لٹکے رہے ہیں، اس کو اشارے بھی کیے ہیں، اس کو کوئی ABC بھی سمجھائی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 25 ستمبر کو، میں نے آپ کو صبح میرا خیال ہے رپورٹ کیا تھا کہ $15 لاکھ خرچ کیے گئے ہیں کہ یہ 1 on 1 ملاقات ہو جائے۔ لوبسٹ کو کہا گیا ہے، کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ ایک ملاقات ارینج کرا دیں۔ آپ شہباز شریف کی ملاقات کو YouTube پہ لازمی دیکھیں اور پھر آپ کمپیئر کریں۔ ایک شخص امریکہ گیا تھا، نام تھا جس کا عمران خان، اس کا اعتماد چیک کریں، اس کی گفتگو چیک کریں، اور
اس کو دیکھیں لیلے کو، کہتے ہیں جی کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ بالکل اپنے لوگوں کو کرش کریں گے، اپنے مفادات کا خیال نہیں کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے جو پچھواڑے ہیں ان کو مانجیں گے، ان کے جانگیوں میں آپ گھس جائیں گے جہاں پہ خوشبو زبردست ہوتی ہے، ان جانگیوں میں آپ گھس جائیں گے تو انٹرنیشنل تعلقات ٹھیک ہے۔ آپ ایبسلوٹلی ناٹ کہیں گے تو اگلے کو پتہ چلے گا نا۔ آپ کے 3.5 سال کے دور میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوگا تو پھر اگلوں کی نیندیں جو ہے نا وہ خراب ہوں گی۔ آپ مانج رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، لٹک رہے ہیں تو تعلقات ٹھیک ہونے۔ اپنی عوام کو آپ کرش کر رہے ہیں، کچل رہے ہیں، اپنے عوام کی ڈانگاں سوٹے، الیکشن چوری ہو گیا، جمہوریت گئی، یہاں پہ آپ کے سامنے سارا کچھ، تو بین الاقوامی تعلقات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ آپ ان کی بات مانتے جائیں، آپ ان کے مشن پہ چلتے جائیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور جو ہے نا وہاں پہ اپنی فوج بھیج دیں۔ سنا ہے کہ وہاں فوج جا رہی ہے تو بہرحال آپ کے تعلقات بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جو آپ کے سامنے رکھنا تھا، جرنیلوں کا جو شکریہ ادا ہم نے کرنا تھا وہ اس میں ادا کرنا تھا کہ جو مہنگائی ہے وہ غربت کی شرح وہ تقریباً 25.3% پہ عالمی بینک کہتا ہے کہ 20 سال میں جو کچھ پاکستان نے حاصل کیا تھا، جنرل باجوہ کا شکریہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ عمران خان کے 3.5 سال میں 6.2 گروتھ تھی، تو غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ غربت سے بین الاقوامی کیا سٹینڈرڈ ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو لوگ 1200 روپے ڈیلی نہیں کما پاتے، 1200 روپیہ، وہ تقریباً جو ہے نا 10 کروڑ سے بڑھ گئے ہیں۔ صحت برباد ہوئی ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے۔ صفائی، اس کے بعد صاف پانی، اس کے بعد توانائی، یہ جو آپ کی بجلی اور گیس ہے، اور رہائش جو آپ کرائے پہ رہتے ہیں، یہ مصیبت ہو گئی ہے عام شہروں کے لیے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ جرنیلوں کا پہلے نمبر پہ باجوہ، دوسرے نمبر پہ جنرل ندیم انجم لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر موجودہ جرنیل تو ہیں ہی ہیں، ان کا شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے پاکستانی جو مڈل کلاس تھی ان کی کمر توڑ دی ہے، ان کی زندگی، کیونکہ اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں، گھروں میں رولے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بچے اچھے سکول نہیں جا پاتے، بچے جا ہی نہیں پاتے، تو بہرحال جی غربت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ عالمی بینک کہہ رہا ہے، میں یا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں کہہ رہا۔ جل صاحب نے کہا تھا مایوسی کفر ہے، 1 سال میں SIFC یہاں جہازوں سے ڈالر پھینکے گی، جہازوں سے ریال پھینکے گی، اس کا نہیں پتہ۔ بہرحال 1942 میں یہ ہیں جی BR امبینکر، یعنی یہ آپ نے لازمی جانا ہے گوگل پہ، اور کتاب نکالنی ہے پاکستان اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا، یہ کتاب آپ نے نکالنی ہے۔ اور BR امبینکر یعنی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، AMBEDKAR امبیڈکر، یہ جو ہے ان کی کتاب ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے انڈیا کا آئین لکھا تھا، آپ اندازہ کریں، یہ وہ شخص ہیں جو بہت زیادہ خلاف تھے گاندھی کے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان اینڈ پارٹیشن آف انڈیا کے 50 صفحوں پہ لکھا ہے کہ جو رائل آرمی تھی اس میں پنجابی پٹھانوں کی اتنی تعداد تھی کہ امبیڈکر نے لکھا کہ اگر انڈیا پہ افغانستان حملہ کر دے تو یہ جو پنجابی پٹھان ہیں یہ انڈیا کے ساتھ ہوں گے یا افغانستان کے خلاف لڑیں گے۔ تو پھر یہ BR امبیڈکر لکھتے ہیں کہ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ یہ جو فوج ہے نا، یہ جو رائل آرمی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو ایک ملک دے دیا جائے، ان کو فوج کو ایک ملک دے دیا جائے، کہ پاکستان فوج کو دیا گیا۔ پاکستان، یہ کتاب آپ نے نکالنی ہے گوگل پہ، پاکستان اینڈ دی پارٹیشن آف انڈیا بائی BR امبیڈکر، یا آپ نے یوٹیوب پہ شبر زیدی کو نکال لینا ہے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، میں اب سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، آپ نے شبر زیدی کو نکال لینا ہے۔ وہ خوبصورت اس کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملک بنا ہی ان کے لیے، یہ جو آپ 2024-25 کا کہتے ہیں، یہ 1942 میں امبیڈکر نے لکھ دیا تھا کہ اس فوج کو ایک ملک دے دو۔ وہ ایوب سے شروع کرتے ہیں، ایوب اب دیکھ لیں، ابھی تک دیکھ لیں کہ اس فوج سے جان چھڑو، یعنی یہ جو آزادی کہہ رہے ہیں نا، 54% جو پٹھان ہیں، یہ جو ہے نا تخمینہ، یہ اخراجات، یہ ریونیو، وہ سارے BR امبیڈکر نے اکٹھے کیے۔ تو پھر جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ 1942 میں
1942 में, बार बार कह रहा हूं गूगल पे जाएं और पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय B.R. अम्बेडकर ये निकालें कि इनको ना एक मुल्क दे दें, और वो मुल्क ये था। और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिसात बिछाई हुई है, यानी जर्नैलों ने, चेस शतरंज, उस पे ये सियासतदान मोरे हैं। और अवाम के बारे में उनसे सवाल हुआ शबर जैदी से कि अवाम क्या है, अवाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो शबर जैदी फरमाते हैं कि अवाम वीज़े के चक्कर में हैं, उनको पाकिस्तान के अलावा कहीं का वीज़ा मिल जाए, दोज़ख हो, यानी वही सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ये अवाम का हाल है। वो कहते हैं जहाँ सियासतदान मोरे हैं और ये मालिक है फौजी भाइयों को प्रोग्राम भी लगता था रेडियो पे इनकी फरमाइश। तो B.R. अम्बेडकर की बुक लाजमी निकालें गूगल पे। 1942 में उन्होंने लिखा था कि ईस्ट इंडिया ने फैसला किया इस पंजाबी फौज को, इन पंजाबी पठानों को एक मुल्क दे दिया जाए। आप भी वैसे गिला करते हैं, मैं भी वैसे गिला करता हूँ। ये कहानी बड़ी पुरानी है और ये कहानी है 1942 की कि इस फौज को एक मुल्क दे दिया जाए। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।